بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرٹ آف لائف کے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ عنوان شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم پر درود پڑھتی رہ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا، نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تار کو لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری کے پاس گئے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا درخت ہے اور اس پر ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال بالکل اس کے برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ پھر صالحہ میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر سے ہوا۔ انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں سے ملاقات کریں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی ماں باپ بہن بھائی کوئی عزیز رشتہ دار، تو 4 رکعت نفل نماز عشاء کی نماز پڑھ کر اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الکاسر، الہاکم التکاثر پوری سورت پڑھیں اور اس کے بعد لیٹ جائیں اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ درود شریف کی برکات سے آپ اپنے پیارے جس سے ملاقات چاہتے ہیں، جس حال میں بھی ہوگا آپ کو نظر آئے گا، جس سے آپ ملاقات چاہتے ہیں، ذہن میں اس کا تصور کرنا ہے۔ روضہ الفائق میں اسی نوع کا ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک لڑکا بہت ہی گناہ گار تھا۔ اس کی ماں جو تھی اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا۔ اسی حال میں وہ مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کیے مرا ہے۔ اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے۔ اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت ہی اچھی حالت میں تھا، نہایت خوش و خرم۔ ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا گناہ گار شخص اس قبرستان پر سے گزرا۔ قبروں کو دیکھ کر اس کو عبرت ہوئی۔ وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں بھی تھا۔ اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ میری اماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بنی اسرائیل میں بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں۔ میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تراب کو کھولا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا، میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں، نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ 1-2 دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے۔ یہ مالک کے قبول کر لینے پر ہے
کہ وہ کس شخص کی معمولی سی بات ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ قبول کر لے تو اس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی مشرکوں کافر کی تو مغفرت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دیں گے۔ اس لیے ان قصوں میں اور اس قسم کے دوسرے قصوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ایک دفعہ کا درود پڑھنا پسند آ جائے، وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے، وہ بااختیار ہے۔ ایک شخص کے کسی کے ذمہ ہزاروں روپے قرض ہیں، وہ قرض دار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آ گئی ہو یا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرض معاف کر دے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ جل شانہ اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ ان قصوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے، اس لیے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نام لوم کس وقت کا پڑھا ہوا اور کس محبت کا پڑھا ہوا پسند آ جائے، ایک دفعہ بھی پسند آ جائے تو بیڑا پار ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش و کرم رہیں، آباد رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔